بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کل پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اندر ایک چھکا لگا اور اس چھکے نے تڑفا ڈال دیا پورے ملک کے اندر کہ کی ہو کی رہا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک ہمارے دوست ہیں، اینکر ہیں عمران ریاض خان یا عمران خان، وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے پبلک ٹی وی کے، اور وہاں پہ اینکر تھے عدنان حیدر صاحب۔ اور عدنان حیدر صاحب گفتگو چلتے چلتے اس لیول پہ پہنچی یا اس پیرائے پہ آئی کہ جناب کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اب لاہور کے رہنے والے، ظاہر ہے کہ وہ جو لاہور میں بیٹھ کے پروگرام کر رہا ہے اور جو لاہور کے سیاستدانوں سے ملتا ہے، لاہور کے بڑے جو متحرک لوگ ہیں ان کے ساتھ جب وہ میل ملاپ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس خبریں بھی ٹھیک آتی ہیں۔ اور ویسے بھی لاہور دے وچ مطلب کون لکیا ہوا ہے؟ اگر کوئی سمجھے کہ جناب کے لاہور میں کوئی سرکردہ کوئی شخص ہے اور اس کے جو معاملات ہیں وہ لوگوں سے پوشیدہ ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا جو لاہور کو جانتے۔ ویسے بھی یہ شہرداری اور لاہور کا ایک اپنا مزاج ہے، کراچی کا ایک اپنا مزاج ہے، لاہور کا مزاج یہ ہے کہ سو رکھی دی ہے، سجے کھبے کی ہو رہا۔ تو انہوں نے کہا کہ جی کہ بات کرتے کرتے ایک ایسے بندے کے اوپر وہ لے آئے کہ کہتے ہیں کہ میں نام لوں گا تو چینل بند ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ وہ عدنان حیدر نے بھی کہا کہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بتائیں، پلیٹ فارم حاضر ہو۔ بھائی تو کیڑے ملک رہ رہے ہیں یار، اور تم کہاں پہ بیٹھ کے کون سے دور کی صحافت کر رہے ہو بھائی؟ مطلب خیال کریں آپ۔ اور وہ چینل والوں نہیں بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ وہ عمران خان جو ہے وہ ذرا گھا کا آدمی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سی بات کس وقت پہ اور کہاں پہ کرنی ہے، اور اگر میں یہ یہاں پہ کروں گا تو بیسکلی وہ ایک چیلنج سا بن جاتا ہے نا کہ اچھا ایڈا تو دلیر ہے تو پھر 10۔ ان ادر ورڈز میں یہ نہیں کہتا کہ عدنان حیدر صاحب نے ان کو یوں کر کے چیلنج کیا تھا، لیکن ایک تاثر یہ بھی ہو جاتا ہے نا کہ ایک صحافی کو بیٹھ کے آپ کہیں کہ یار تو نان دس، میں جو کہنے نان دس، وہ کہہ رہا ہے کہ یار کہ یہ نہیں بوجھ اٹھا سکتے آپ، لیکن لیا نا۔ تو وہ جب نام لیا تو وہ نام تھا جنرل قمر جاوید باجوہ، چیف آف آرمی سٹاف کے قریبی عزیز سمدھی، ان کے صابر مٹھو صاحب ہیں، اور وہ ان کا نام لیا کہ جی کہ وہ جناب ہر کام میں وہ مطلب یہ کہ وہ انہوں نے جس طرح کوئی بڑی انی ڈالی ہوئی ہے، اور وہ ہر جگہ کے اوپر ڈی ایچ اے میں بھی ہر جگہ پہ پراپرٹی کا کام، وہ آٹو موبائل کا بھی کوئی کام کرتے تھے، اس طرح کی ان کی وہ شہرت ہے، کاروباری آدمی ہے، اور اس وقت وہ ٹھیک ٹھاک سامی ہیں لاہور کی۔ اور ظاہر ہے کہ جب آپ اس لیول پہ ہوتے ہیں تو پھر جو ہے آپ لوگوں کی نظروں میں بھی ہوتے ہیں، اور پھر جب آپ کی رشتہ داری ہو اس لیول کے اوپر تو آپ کوئی جائز کام بھی کر رہے ہوں، وہ لوگوں کو چپتا ضرور ہے کہ یار ہے کوئی پائن دیہڑی تو نہیں لا رہے۔ تو وہ ہمارے استاد محترم ہیں سعید چوہدری صاحب، وہ جانتے ہیں صابر مٹھو کو، اور صابر مٹھو کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ عمران ریاض سے ذرا مختلف ہے، اور وہ شامی صاحب کے ساتھ بھی ان کا کوئی تعلق ہے، مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ، تو کاروباری تعلق ہے کوئی نہ کوئی، تو وہاں سے بھی ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے سعید چوہدری صاحب کے پاس۔ تو سعید چوہدری صاحب تو ان کو اتنا برا نہیں گردانتے، یا اتنا وہ کہتے ہیں کہ ان کو بدنام زیادہ کر دیا گیا ہے، وہ اس طرح کے ہیں نہیں۔ تو میرا بھی جو مطمع نظر ہے یہاں پہ اس وقت گفتگو کرنے کا یہ والی بات کو لے کے، تو وہ میں یعنی کسی کی ذات کے اوپر کوئی جو ہوتا ہے کوئی کیچڑ اچھالنا، میں وہ والا کام نہیں کرنے جا رہا، اور نہ میں کسی کی صفائی دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے ایک انفارمیشن تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جناب کہ وہ 20-25 ارب روپے کی سامی ہیں، یہ اب باتیں ہیں، اور کاروباری آدمی ہیں، تو لیکن وہ اتنے اس طرح کی ان کی شہرت نہیں ہے جس طرح کی شہرت ان کی عمران ریاض صاحب نے بیان کی۔ اب عمران ریاض صاحب جو ہم صحافیوں کے ساتھ، میری تو ان سے خیر براہ راست بات نہیں ہوئی، میرے ایک دوست ہیں ان کی بات ہوئی ان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا کہ یار وہ میں سوچ رہا ہوں کہ میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ میں ذرا انفارمیشن جو کریکٹ نہیں دے سکا۔ تو اب ان کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ یار یہ ذرا کام غلط ہو گیا ہے۔ تو اچھا غلط تو جو چلیں ٹھیک ہے، وہ اگر اس کو ری تھنک کر رہے ہیں تو یہ ان کا بڑاپن ہے عمران ریاض کا، اور ان کے خیال میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی کہ وہ جو میرے دوست نے مجھ تک عمران خان کی بات پہنچائی ہے، بتائی ہے، وہ یہ ہے کہ ان کو جو یعنی کہہ لیں کہ عمران خان کا مخالف جو دھڑا ہے
نون لیگ کا، جو نون لیگ سے مراد آپ یہ لے لیں کہ نون لیگ کی جتنی عمران خان سے دشمنی ہے سیاسی، اس سے زیادہ باجوہ صاحب کے ساتھ ان کی جو عداوت ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اور کھلے عام کہتے ہیں، سر عام کہتے ہیں، اور کہ جی کہ یہ عمران خان صاحب کو پروموٹ کرنا، ان کو لانا، ان کو بٹھانا اور آر ٹی ایس بٹھانا، سارا کچھ یہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے کیا ہوا ہے اور وہی ذمہ دار ہیں، یہ اس طرح کا ان کا نیریٹو ہے۔ اب تو خیر وہ اس یعنی نیشنل لیول کے میڈیا کے اوپر آ کے، یا اب وہ نام نہیں لیتے ان کا، لیکن یہ باتیں وہ کہہ کر چکے ہیں، تو ظاہر ہے اب اگر وہ خاموش ہیں، لیکن ان کے خیالات تو یہی ہیں، خیالات میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی جلدی آنے کی کوئی توقع ہے۔ تو ایک تو یہ والی بات بتا دی میں آپ کے کہ ہو سکتا ہے کہ عمران ریاض جو ہیں مے بی کہ وہ اس کو ریوزٹ کر لیں اپنے اس سٹیٹمنٹ کو آنے والے 1-2 دن میں، اور کوئی وضاحت دے دیں اس کے بارے میں، یا ہو سکتا ہے کہ نہ دیں، ابھی وہ سوچ رہے ہیں اس کے اوپر کہ انہوں نے اب کس طرح سے اس کو رسپونڈ کرنا ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ وہ نوکری تو کل یوں کر کے بیان دیا، وہ چیتا بنیا سی عدنان حیدر، تو وہ صحافت ایک دلیرانہ صحافت کی وہ کیجولیٹی ہے، یعنی شہادت اس کی دلیرانہ صحافت کرتے ہوئے وہ ہو گئی ہے پائن۔ عدنان صاحب آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، ہونوں دور نہیں رہے، ہونوں گلا نہیں رہیاں، تو جو ہے اس طرح کی صحافت جو ہے وہ اتنی دلیرانہ صحافت وہ گلے پڑ جاتی ہوتی ہے، اور ویسے بھی یعنی کہ بغیر میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو اس لیول کی سینسٹیو جو بات ہوتی ہے، کسی کے اوپر الزام دھر دینا، وہ سیاست دان بھی نہ ہو، پھر وہ کسی سینسٹیو پرسنالٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہو، تو تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جب وہ کہہ رہے تھے کہ یار کہ نہ کرو نہ کرو، نام نہیں لینا، کیا لے کے کرنا ہے، تو وہ پھر ذرا آپ صبر کر لیتے۔ بہرحال چلیں، یہ اب ان کا ہے، تو وہ نوکری تو گئی ان کی، لیکن اب یہ اطلاع ہے کہ نوکری واپس آ گئی ہے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا پریشر پڑا کہ ایک کڑی صحافت ہے، ایک مطلب کوئی دکان جا کھول لو، یہ پبلک ٹی وی کے سیٹھوں کو بہت لتاڑا ہے، اور میرا خیال ہے کہ ٹھیک لتاڑا ہے، اگر آپ اتنا پریشر نہیں لے سکتے، ایک خالی بات ہی ہوئی ہے۔ چلیں بہرحال اس کے 100 طریقے ہوتے ہیں بات کرنے کے بھی، اور پھر اس بات کو واپس لینے کے بھی، تو لیکن اگر کوئی فرض کریں، میں کہتا ہوں کہ اگر غلطی بھی ہو گئی ہے تو بھائی ویٹ تے کر لو، پیمرا تہاڈے نال کی کردا، تو جناب ادھروں کم ہوا ادھروں تسی ہاتھ کھڑے کرتے، تو اس طرح تو صحافت نہیں ہوتی واقعی۔ اگر کرنی ہے اس طرح کی آپ نے صحافت، ادھر بہتر ہے کوئی پینچر والی دکان ہی پا لو۔ لیکن بہرحال خیر یہ بھی پینچروں والی دکان نہیں ہے، اب تو جو ہمارے جو ٹی وی چینلز ہیں ماں سوائے 1-2 کو چھوڑ کے پی آر کمپنیز ہیں کہ ہم نے بیٹھ کے پبلک ریلیشننگ کرنی ہے، یا کوئی کیا کہتے ہیں جی، وہ امیج بلڈنگ کرنی ہے، اس طرح کے کام کرنے ہیں۔ تو آخری اطلاعات یہ ہیں کہ وہ 8 بجے یعنی کوئی یا کر چکے ہوں گے یا کر رہے ہوں گے، اس طرح کا ان کا کوئی سین ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدعے کی طرف۔ مدعا یہ ہے کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتانے لگا ہوں، بڑا مختصر سا واقعہ لیکن بہت مزے کا واقعہ، اور اس واقعہ سنانے کے بعد جو ہے وہ میں اللہ سے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے، اگرچہ ٹھنڈ یہاں پہ ختم ہو گئی ہے، لیکن جہاں پہ ٹھنڈ ہے وہاں پہ بہت ٹھنڈ ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے خیر رکھے۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب چیف آف آرمی سٹاف تھے، اور آخری دن چل رہے تھے ان کے، یعنی وہ ان کی ٹرینیور ختم ہونے والا تھا، اور مبشر لقمان صاحب جنہوں نے کبھی، میرا مطلب ہے کہ پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کے اوپر میں کہتا ہوں کہ آنکھ اٹھا کے ان کی طرف نہیں دیکھا۔ ایون جو کراچی والا واقعہ ہوا تھا، وہ کوئی ایک رینجرز نے ایک بچے کو گولی مار دی تھی ایک اہلکار نے، تو اس کے اوپر پورا میڈیا چیخ رہا تھا، تو جو ہمارے مبشر لقمان صاحب ہیں وہ بیٹھ کے وکالت کر رہے تھے اس قاتل کی، جس رینجرز کے اہلکار کی، جس نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا اور بڑی بے رحمی سے ایک نہتے آدمی کو گولی مار دی تھی، اور وہ ٹی وی پہ چلا تھا، وہ کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈ کر لیا تھا۔ تو یہ اس لیول تک جا کے صحافت کو فروخت کرتے ہیں مبشر لقمان صاحب، اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں، ان کا لیول یہ ہے۔ تو یہ کبھی بھی نہیں، ان کے اندر اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ یہ کوئی بات جو ہے پاکستان کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات کر سکیں، اور کسی پرسن کو تو ٹارگٹ کرنا، توبہ اللہ معاف کرے، اور چیف آف آرمی سٹاف کو توبہ در توبہ، مطلب یہ کہ خدا کی پناہ، یہ اتنی ان میں جرت نہیں ہے۔ لیکن مبشر لقمان صاحب نے چیف آف آرمی سٹاف اشفاق پرویز کیانی حاضر سروس کے خلاف ایک پروگرام کیا، اور گھوم گھما کے کہیں کہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں، اور انہوں نے پھر وہ کتاب کا بھی حوالہ دیا
شاہد عزیز کا کہ شاہد عزیز جو ہیں وہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مجھے وہ آفر ہوئی تھی کہ میں پاکستان کی مخبریاں کروں اور امریکہ کا ایجنٹ بن جاؤں. انہوں نے اپنی کتاب یہ خاموشی کہاں تک میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. پھر انہوں نے کہا کہ لیکن انہوں نے تو انکار کر دیا، لیکن ان کے ساتھ ایک اور بندہ بھی پاکستان آرمی کی طرف سے وہاں پہ ٹریننگ لے رہا تھا، ایک اور آفیسر، اور اس آفیسر کا نام تھا اشفاق پرویز کیانی. تو اس طرح کی انہوں نے باتیں کر کے کیچڑ اچھالا اور حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف پاکستان کے خلاف. تو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ یار یہ بندہ اس طرح کی بات جو ہے وہ اپنے طور پہ ایڈی انو صحافت کتھوں آ گئی، مطلب یہ صحافت کے ابال کہاں سے چڑھ رہے ہیں اس بندے کو. تو یہ کوئی پیچھے گیم ہے. تو پھر وہ ایک یعنی وہ عرصہ گزر گیا، پھر ان کے خلاف جو ہے وہ پاکستان کے سیکورٹی اداروں نے ان کو بلا شاید انکل ہے کہڑے چکراں دے ہیں، ویسے ہمارے ہاں پنجابی میں تو کہتے ہیں ماما، اس طرح کر کے بات کرتے ہیں. تو بہرحال ان کو پوچھا کہ بھائی کہڑے چکراں جو، تو وہ بہرحال ان کو بچانے والے وہاں پہ تھے، ان کو بچایا گیا. کچھ کاروائیاں ہوئیں اتنی، لیکن بہرحال چیف آرمی سٹاف کے خلاف بات تھی، لیکن چیف آرمی سٹاف کے نیچے کچھ بچانے والے لوگ تھے تو وہ بچ گئے، اللہ نے مہربانی کی ان کے اوپر. تو میری نا پھر ایک اہم شخصیت سے بات ہوئی کوئی 7 ماہ بعد، جب وہ اشفاق پرویز کیانی صاحب گھر چلے گئے ہوئے تھے. تو میں نے یہ ماجرا پوچھا کہ یار یہ کیا ہوا تھا. تو وہ کہتے ہیں، وہ پھر جو انہوں نے کہانی سنائی، وہ کہتے ہیں کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ USS انٹرپرائزز ہے، ایک جہاز ہے بیری بیڑا، اس میں ان کی ایک ملاقات ہوئی تھی. تو وہ تشویش تھی بہت سے لوگوں کو کہ یار کہ یہ اکیلے گئے ہیں ملاقات کے لیے، تو کی ملاقات ہوئی، اندر کیا بات ہوئی ہے. بالکل اسی طرح جب ایک دفعہ پرویز مشرف نے کیمپ ڈیوڈ جو ہے امریکہ کا، وہاں پہ جو ملاقات کر لی تھی شریف الدین پیرزادہ کے ساتھ جا کے، بش جونیئر کے ساتھ، تو پاکستان کے اندر بہت زیادہ تشویش تھی کہ پائن پتہ نہیں کی موقع نے کیا معاملہ طے کر رہے ہیں، کیونکہ وہاں پہ ہمارا کوئی نوٹس لینے والا کوئی بندہ، کوئی سیکٹری، کوئی اس طرح کا کوئی اسٹیٹ کا نمائندہ نہیں تھا. تو یہاں پہ بھی یہ والا سین تھا. تو اشفاق پرویز کیانی نے خود کیا تھا، یہ پرویز مشرف صاحب کہتے ہیں کہ یار کہ میرے خلاف تو سازش کی تھی یعنی اشفاق پرویز کیانی نے. یہ میرے دوست ہیں عارف حمید بھٹی صاحب اور صابر شاکر صاحب کو انہوں نے دبئی میں انٹرویو دیا تھا، اور یہ انٹرویو آن ریکارڈ ہے، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، آن ریکارڈ پہ آ چکا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اور اب لوگ جو ہیں وہ شک کی نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ باجوہ صاحب جو اس وقت پاکستان سے باہر ہیں، قطر کے دورے کے اوپر ہیں، اور وہ جناب پاکستان کے جو مسائل ہیں جن کو عمران خان صاحب کی حکومت نہ وہ حل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اور نہ عمران خان صاحب کو کوئی ان سے انٹرسٹ ہے، تو وہ حل کرنے کے لیے قطر کے دورے کے اوپر ہیں. اور وہ جو معاملات ہیں وہ پھر کبھی ہم بات کریں گے، سعودی عرب یہ وہ جو حالات خراب ہو چکے ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو ان کے وہ بیرون ملک ہیں، پیچھے انہوں نے خلاف جناب کوئی اینکر، ایسا اینکر جس کے منہ سے کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں نکلی. وہ بات کیسے نکل گئی کہ کیا یہ محض غلطی ہے کہ جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ کچھ لوگ نون لیگ کے کہہ رہے تھے تو وہ میں بس ٹریپ ہو گیا. تو یہ مجھ سے، میں پھر وضاحت دے رہا ہوں کہ یہ مجھ سے نہیں بات ہوئی، میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں ان کے ساتھ ان کی بات ہوئی ہے، میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا. تو وہ ان کو لگ رہا ہے کہ وہ ٹریپ ہوئے ہیں. اچھا، یہ نون لیگ نے ٹریپ کیا ہے یا یہ غلطیاں اس طرح کی جو ہیں وہ سوچ سمجھ کے ہوتی ہیں. بہرحال یہ بحث اس وقت جاری ہے اور بہت سے لوگ یہ سوال کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بھی کر رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف کون ہے. وہ تو سارے کہتے تھے کہ یار کہ یہ اور کہیں عمران خان صاحب تو نہیں یہ والی حرکت فرما رہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب جیسی یا باجوہ صاحب کے لیول کی کسی پرسنالٹی نے کہا تھا کہ جناب کہ ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور جو ہم آپ کے ساتھ نتھی کیا جا رہا ہے، ہم نے یہ تاثر اب نہیں چلنے دینا بھائی. ہم نے اس ملک کا مطلب یہ کہ ہم اتھے ہی رہنا ہے، کتنے جانا ہے. مطلب یہ وہ میں نے آپ کو یہ باتیں بتائی ہیں کہ سینٹ کے الیکشن میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے آپ سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے. پھر وہ گورنر ہاؤس لاہور میں ایک ملاقات ان کی، وہ کہتے ہیں نا پکاٹی جو ان کا دوست تھا ٹچ بٹن والا، اس سے انہوں نے کیا کہا تھا کہ میں اگر بڑے کو یہ کر دوں اور چھوٹے کو یہ کر دوں. اس طرح کی انہوں نے باتیں کہی تھیں، وہ باتیں سنی گئیں اور ریکارڈ ہوئیں، کسی کے نوٹس میں ہیں وہ والی باتیں. تو کہیں اس طرح تو نہیں ہے کہ جس طرح ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے لندن میں سوال کروایا تھا ایک بہت ہی اپنے منظور نظر صحافی سے، کہا جاتا ہے، یہ میں اس صحافی کا اور نواز شریف صاحب کے ساتھ اب تو تعلق جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحافی وکالت کرتا ہے نواز شریف کے موقف کی، کہ وہ کہتا ہے کہ میں
اگر حمایت کرتا ہوں تو میں نظریاتی طور پر ان کی کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک سوال اٹھایا تھا راحیل شریف صاحب کے دور میں کہ جناب کی ان کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ آپ ان کو ایکسٹینشن دیں گے، تو نواز شریف نے کہا تھا اور کیا سوال ہے، کوئی اور سوال ہے؟ مطلب اس سوال کا جواب نہیں دیا تھا راحیل شریف کو ایکسٹینشن دینے والے معاملے کے اوپر۔ تو کچھ یار دوست ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ مینجڈ تھا، کہ نواز شریف صاحب راحیل شریف صاحب کے متعلق انہوں نے خود سے سوال کروایا تھا اور پھر جواب نہیں دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائن تسی جڑا پیچھے پے ہو تانوں ایکسٹینشن نہیں اسی دینی۔ تو یہ کہیں عمران خان صاحب جو ہیں، یعنی وزیر اعظم عمران خان صاحب، وہ کہیں کسی لیول کے اوپر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف کوئی کام تو نہیں پا رہے اندر اندری۔ یہ ہوتا ہے، یہ پرویز مشرف کے خلاف بھی اندروں اندری چل رہے تھی، کام چل رہا تھا۔ تو یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، نظریاتی طور پر آپ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے ہوں، حقائق ہیں۔ اور وہ اچھا جو اس طرف کے ہوں گے وہ سازش کو کہتے ہوں گے کہ بڑا ٹھیک کر رہے تھے، جو اس طرف کے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بڑا غلط کر رہے تھے۔ یہ فیصلہ آپ کا ہے۔ تو یہ کہ آپ کو وہ سازشیں ٹھیک لگ رہی تھیں یا نہیں لگ رہی تھیں، یا وہ آپ کی نظر میں سازشیں تھیں یا نہیں تھیں، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن یہ تاثر اس وقت شدید پھیلا ہوا ہے کہ کوئی جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف بھگت رہا، ان کے خلاف کوئی اندروں کوئی آپ دوست جڑی ہے چل رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر طرح سے خیر رکھے، اور یہ جو اقتدار کی راہداریاں ہوتی ہیں ان میں اس طرح کی سازشیں چلتی رہتی ہیں، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی یہ سامنے بھی آ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ غلطی ہو، محض ہم جو ہیں وہ بات کا بتنگڑ بنا رہے ہوں اور دور کی کوڑی لا رہے ہوں، لیکن اس لیول کے اوپر آج تک یہ نہیں ہوا کہ پائن غلطی ہوگی۔ یہ غلطیاں سوچ سمجھ کی ہوتی ہیں، ایویں نہیں ہو جاتی ہیں۔ فی الوقت اتنا ہی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔